دنیا کے 7 عجوبوں کو لوگ دیکھنے کے لیے طویل سفر کرتی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ تھوڑے مشکل کام ہیں، لیکن کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ تم لمبی مسافتیں طے کر کے جاتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے گھر بیٹھے ذرا آسمان کو دیکھو۔ 1 فٹ کی ٹائل دنیا کا بڑے سے بڑا معمار بغیر کسی سپورٹ کے یا ستون کے کھڑی نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے اس نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ ذرا غور تو کرو، تدبر تو کرو۔ زمین کو دیکھو، زمین کیسے ہموار کر دی گئی۔ اللہ اکبر، دیکھنے کو تو مٹی ہے، لیکن اس مٹی کے اندر جب بیج ڈالتے ہیں تو مٹی کا رنگ کیسا ہے، اور جو بیج اگتا ہے وہ کونپل کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ پھر اس کے اوپر شاخ، اور شاخ کے ساتھ پتے، پھر پتوں کے ساتھ کلیاں، اور کلیوں کے ساتھ پھر غنچے اور پھول، اور پھر پھل، اور پھل میں بھرا ہوا رس، رس کے اندر مٹھاس، اور اس کے اندر طبی خواص اور توانائی۔ مٹیالی زمین سے اگنے والے پودے کے رنگ میں سرخیاں کہاں سے آ گئیں؟ اس کے پتوں میں سبزی کہاں سے آ گئی؟ زمین کو سیلی ہے، لیکن اس سے نکلنے والے پودے کے اندر رس اور مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ تم اپنی مٹی کو دیکھو اور آسمان کو دیکھو، کہیں ایک قدم بھی چل کے نہ جاؤ، تم خدا کو ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار کا ایک شعر مجھے یاد آیا، کیا خوبصورت بات کہی۔ سانے کزتی سلاتی می کند، کیسا کاریگر ہے، مٹی سے بادشاہ بنا دیتا۔ یہ جو زبان بول رہی ہے یہ مٹی سے بنی ہوئی ہے، یہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ مٹی سے بنی ہوئی ہے، یہ جو کان سن رہے ہیں یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، یہ دماغ جو سوچ رہے ہیں اور جو صغرے کبرے ترتیب دے رہے ہیں، جو کہا گیا وہ بھی، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی یہاں گھوم رہا ہے، یہ دماغ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ یہ سیاہ گھنے بال، یہ خوبصورت چہرہ، یہ رنگوں کی سجی ہوئی دنیا، یہ سب کچھ مٹی۔ یہ پھول مٹی سے نکلا، یہ انار مٹی سے نکلا۔ انار کے اندر جو پیکنگ ہے یہ مٹی کی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر جو رس رکھا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، وہ بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کے اندر مٹھاس بھی مٹی سے آئی۔ کیسا کاریگر ہے جو مٹی سے کبھی انگور بناتا ہے، کبھی کھجور بناتا ہے، کبھی اسی مٹی سے سبزیاں پیدا کرتا ہے، کبھی اسی مٹی سے پھل پیدا کرتا ہے۔ تو یہ مٹی سے اس نے کیا کچھ بنا دیا۔ اگر آپ دیکھ لیجئے یہ پوری کائنات مٹی سے ہی بنی ہے۔ یہ جو خوبصورت میز آپ کو دکھ رہی ہے یہ کہاں سے نکلی؟ یہ درخت سے آئی نہ، درخت کہاں سے نکلا؟ یہ مٹی سے نکلا۔ یہ لوہا کہاں سے نکلا؟ یہ مٹی سے نکلا۔ یہ ستون کہاں سے آیا؟ مٹی سے۔ یہ قالین کہاں سے آیا؟ یہ جو کپاس اگتی ہے اور یہ کپڑے بنتے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ آپ بولیں گے مٹی سے۔ اپنے عضو کو دیکھ لیجئے، یہ سب مٹی سے بنے ہیں۔ آپ نظر گھما کر کے دیکھ لیں، آپ کو جو بھی شے نظر آئے گی آپ کو مٹی سے نکلی، زمین سے نکلی ہوئی دکھائی دے گی۔ غور کر لیں، تدبر کر لیں۔ اللہ اکبر، یہ شہنشاہ، یہ کج کلا، یہ کاریگر، یہ شاعر، یہ ادیب، یہ فلسفی، یہ بال کی کھال ادھیڑنے والے، یہ باتوں میں حسن پیدا کرنے والے، یہ شعر و دنیا کے بڑے بڑے جادوگر، یہ کہاں سے نکلے؟ جواب آیا مٹی سے نکلے۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور راتوں کا بدلنا۔ اب سورج کی روشنی اتنی ہے کہ ماحول منور ہے، پھر دھیمی دھیمی تاروں کی چھاؤں ہوگی۔ کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے، کبھی شام کے دھندلکے ہوتے ہیں، کبھی کالی رات دبیز چادر اوڑے آ جاتی ہے، کبھی چٹا دن ہوتا ہے، کبھی گرم دھوپ ہوتی ہے، کبھی کڑکتی دوپہر ہوتی ہے، کبھی برستی بارش ہوتی ہے، کبھی گھر کے سرمئی بادل آ جاتے ہیں، کبھی کوسے قزا کی رنگینیاں ہوتی ہیں، کبھی دھنک کی شوخیاں ہوتی ہیں، کبھی بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا ہوا چاند دکھائی دیتا ہے، کبھی سورج بادلوں کے پیچھے چھپتا نظر آتا ہے، کبھی درد غروب سے زرد لگتا ہے، کبھی سرخ ٹکیا سورج کی دکھائی دیتی ہے، کبھی اتنا روشن کہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ چاند کبھی جوان ہوتا ہے، کبھی بدر تمام ہوتا ہے، کبھی کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، کبھی اتنا باریک ہوتا ہے کہ لوگ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ کیا رنگ ہیں، کیا جمال ہے، کیا کیفیت ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں جو سمندر میں تیر رہی ہیں۔ 1 فٹ کا لوہا لے کر کے آپ پانی میں پھینکو ڈوب جائے گا، لیکن ہزاروں ٹن وزن لیے ہوئے اس میں لوہا بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں،
ایک جہاز پانی میں تیرتا ہوا ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک پہنچ جاتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے بارش برستی ہے، گھر کے بادل آتے ہیں، کبھی بوندا باندی ہوتی ہے، کبھی موسلادھار بارش ہوتی ہے، آسمان سے پانی اترتا ہے، کبھی برف کی شکل میں، کبھی شبنم کی صورت میں، کبھی بارش کی شکل میں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مری ہوتی ہے پھر زندگی آ جاتی ہے۔ یہ جو فیوجی پہاڑ ہے جاپان کے اندر غالباً، یہ سال میں 4 رنگ بدلتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے برف سے بالکل سفید ہو جاتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ برف اترتی ہے تو اس کی سیاہی، اس کا رنگ نکھر کے سامنے آتا ہے، پھر اس کے اوپر سبزہ اگتا ہے تو پورا سبز ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اگنے والے سبز کے اوپر لگنے والے جو پھول ہیں وہ سرخ ہیں، پھر وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھیں تو وہ آپ کو سفید چادر اوڑے کوئی لیٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کبھی وہ مہیب سیاہ رنگ کا پہاڑ دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہ سبزے کی چادر اوڑھ کے ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ دلہن بن کے سرخ رنگ کا جوڑا پہن کے نیا نظارہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو پہاڑ تو ایک ہی ہے لیکن رنگ اس کے کئی ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، اللہ فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، اگر وہ تدبر کریں، غور کریں، تفکر کریں۔ جب کوئل کی آواز آتی ہے تو اس کے لہجے کے اندر یہ درد کس نے رکھا ہے؟ جب بادل گھومتے ہیں اور پانی لے کر کے ٹنوں کے حساب سے گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ کس نے سہار رکھا ہے ان کو؟ یہ آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑے ہیں؟ یہ زمین سے سبزے کیسے اگتے ہیں؟ ہم آکسیجن اپنے لیے ان ہواؤں سے کیسے کشید کرتے ہیں؟ رحم مادر کے اندر نقش و ونگار کیسے بنتے ہیں؟ زندگی کی رمق کیسے آتی ہے؟ حیات جاویداں کا نور کیسے ملتا ہے؟ رنگوں کی کائنات کیسے آباد ہوتی ہے؟ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اللہ اکبر، اسی کی شانیں ہیں۔ تو کہا اگر تم غور کرو، تدبر کرو تو تم اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اور جس تمہارے ایک رب نے یہ سب کچھ پیدا کیا، تمہارا حق ہے کہ تم اسی کو معبود مانو۔ تمہاری پیشانی، تمہاری جبین نیاز کسی اور کے آگے نہیں جھکنی چاہیے، تمہارا سر جھکے تو مالک کی دہلیز کے اوپر۔